انتہائی دلچسپ اعلیٰ اخلاقی اور اصلاحی سبق آموز کہانیاں انتہائی ماہر اور تجربہ کار اساتذہ کے زیر نگرانی تیار، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک سبھی عمر کے لوگوں کے لیے انتہائی مفید کہانیاں۔ ابھی سے سبسکرائب کر لیں یہ چینل تاکہ ہر کہانی بر وقت آپ تک پہنچتی رہے اور معاشرتی پہلوں سے ہم وقت آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی۔ یہ ہیں قدیم پرشیا کے شہنشاہ نوشیروان، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ وہ اپنی عوام کے درمیان عدل و انصاف کا ایک ایسا نظام رکھتے تھے جو اپنے وقت کے لحاظ سے ایک مثال تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی کامیاب سٹوری۔ شہنشاہ عالی ایک یورپ سے تاریخ دان آیا ہے جو آپ کی ریاست کی وزٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہاں، اس کو سیر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ملک کی تاریخ لکھے، لیکن اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوں گے، اس کو پیروی کرنا ہوگی۔ جائیں اور اسے بلا کے لے آئیں، پھر میں اس سے ساری بات کر لیتا ہوں۔ شہنشاہ عالی، میں ایک تاریخ دان ہوں۔ میں آپ کے پورے ملک کی ہسٹری لکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تمام حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھنا ہوں گے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تاریخ لکھ سکتا ہوں۔ تاریخ دان، آپ بے شک پورے ملک کی وزٹ کریں اور تاریخ لکھیں، لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کچھ بھی حقائق سے برعکس ہرگز نہیں لکھنا، ورنہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ پورے ملک کی وزٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ شہنشاہ عالی، میں اب آپ کا مہمان ہوں۔ میں جو بھی لکھوں گا آنکھوں سے دیکھا ہوا سچ لکھوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھوں گا۔ آپ کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ، میں ضرور رہوں گا۔ ٹھیک ہے تاریخ دان، آپ کو ہمارے محل کے اندر مہمان خانے میں رہائش کے لیے پرسکون جگہ مل جائے گی۔ آپ سکون سے یہاں رہیں اور حقائق کے مطابق تاریخ لکھتے رہیں۔ سب کچھ جہاں دیکھنے کی آپ کو کھلی اجازت ہوگی۔ اس طرح اس تاریخ دان نے مختلف شہروں کا سفر کیا اور شہروں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ تاریخ دان یہ دیکھ کے بہت حیران تھا کہ اس علاقے کے لوگ بہت خوش اخلاق اور پیار محبت والے اور عدل و انصاف کے ساتھ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اس حالات کو دیکھ کے بہت حیران تھا۔ تمام عوام سے میری ریکویسٹ ہے کہ کسی کو بھی اگر انصاف نہیں مل رہا اور کسی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ فوراً ابھی بتائے، اس کا تمام مسائل کا حل موقع پہ نکالا جائے گا۔ شہنشاہ عالی، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی موجودگی میں کسی کو جرأت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کے خلاف عدل کے تقاضے پورے نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ، ہمیں بہت عمدہ طریقے سے انصاف میسر ہے۔ ساری عوام یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے ہاں یہ خوشحالی مزید آگے بڑھتی رہے گی، ورنہ ہمیں دوسری دنیا کی طرح مسائل اور مصیبتیں آ گھیریں گی۔ لہذا انصاف میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ عالی جا، بہت بہت شکریہ، ہمیں بہت عمدہ طریقے سے انصاف مل رہا ہے۔ کچھ بھی ہوا تو ہم ضرور آپ کے حضور حاضر ہوں گے۔ عالی جا، میں نے تمام معاشرے کو اچھی طرح دیکھا ہے۔ میرے کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے پرسنل وزیروں سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کے وزیروں سے رابطہ کر کے ان سے بھی سوالات کروں گا۔ تاریخ دان، آپ کو میری طرف سے فلی اجازت ہے۔ آپ میرے مشیروں سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن میری صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے انصاف کے تقاضوں کے مطابق تاریخ لکھنی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو۔ عالی جا، آپ واقعی بہت عظیم ہیں، شکریہ۔ میں نے حسب معمول اس سال بھی ہرن کے شکار کا پروگرام بنا لیا ہے، لہذا اس بار اس تاریخ دان کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ آئے تو ہم اس کی خوب خاطر مدارت کریں گے
اور اسے دیسی ہرن کا گوشت کھلائیں گے۔ شہنشاہ عالی وہ تو پہلے ہی ہماری اس ہرن کے شکار کا پروگرام سن چکا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وہاں پہ شکار پہ چلے۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو اس کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ بس ٹھیک ہے وزیر، آپ پورا پروگرام فائنل کریں اور صبح صبح ہم انشاءاللہ چلتے ہیں سیر پہ اور وہاں پہ جا کے خالص اور دیسی ہرن کا گوشت کھائیں گے اور پوری فورس کو بھی کھلائیں گے۔ ٹھیک ہے عالی جا، میں تمام منصوبہ بندی فائنل کرتا ہوں اور پوری فورس کو تیار کرتا ہوں اور ہم ابھی چلتے ہیں۔ اس طرح یہ شاہی لشکر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جنگل میں ہرنوں کے شکار کی طرف نکل پڑے، کیونکہ یہ شہنشاہ ہرن کے گوشت کا بہت زیادہ شوقین تھا، اس لیے وہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ ہرن کی شکار پہ لازمی جاتا۔ اس لیے وہ حسب سابق اس شکار کی طرف نکلا تاکہ تازہ ترین ہرن کا گوشت اسے کھانے کو مل سکے۔ اس جنگل کے اندر ہرنوں کی بڑی وافر مقدار میں تعداد موجود تھی، اس لیے جیسے ہی وہ اس جنگل کے اندر داخل ہوئے تو ہرنوں میں ہلچل مچ گئی اور فوجیوں نے وہاں پہ جال بچھا رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی ہرن دوڑتا ہوا جاتا وہ فوراً وہاں پہ گرفتار ہو جاتا۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں لشکر نے کافی ہرن جمع کر لیے اور ہرن کا اب انہیں گوشت تیار کرنا تھا اور اسے پکا کے کھانا تھا۔ جیسے ہی یہ لشکر ہرنوں کا شکار فائنل کر چکا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے پاس نمک نہیں ہے اور نمک کے بغیر ہرن کے گوشت کے کھانے کا مزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ نمک نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ نمک کے بغیر گوشت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے پورے لشکر کے اندر ہلچل مچ گئی اور وہ فوراً نمک چاہتے تھے۔ قریب ہی ایک جھونپڑی میں بڑھیا رہتی تھی، وہاں پہ شاہی لشکر کے فوجی گئے، انہوں نے بڑھیا سے ریکویسٹ کی کہ وہ نمک دے دے اور اس کے لیے جتنے پیسے بھی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے ان کو دے دیتے ہیں، لیکن بڑھیا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی نمک اس لشکر کو نہیں دے گی۔ فوجیوں نے بہت محنت سماجت کی لیکن بڑھیا نے نمک دینے سے صاف انکار کر دیا۔ فوجیوں نے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ ہم یہ نمک چھین لیتے ہیں، لیکن بادشاہ نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور بڑھیا کی جھونپڑی سے واپس آنے کا حکم دے دیا۔ تمام فورس میری بات غور سے سنو، ہم کسی بھی صورت میں اس بڑھیا سے زبردستی نمک چھیننے کا حق نہیں رکھتے، وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، لہٰذا ہم چاہے جتنی بھی پریشان ہوں اس کے باوجود ہم بڑھیا سے زبردستی نمک نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم آج نمک چھین لیتے ہیں تو کل بڑھیا کو قتل بھی کر دیں گے، لہٰذا ہم سب واپس چلتے ہیں۔ اس طرح نوشیروان عادل نے اپنی انتہائی خواہش کے باوجود اس ہرن کے گوشت کو نہ کھانے کا فیصلہ کیا اور پورا لشکر واپس ہٹ گیا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر تاریخ دان بہت حیران تھا کہ عدل و انصاف ہو تو ایسا کہ ایک مظلوم بوڑھی سے نمک بھی زبردستی چھیننے کی اجازت نہیں ہے۔ تاریخ دان اس اعلیٰ انصاف سے بہت متاثر ہو